ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر ہمارا درس سیرت جاری ہے، جس میں ہم امام عبدالغنی ابن عبدالواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں سنی تھیں۔ اب یہاں یہ آخری فصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، جس کے بعد عشرہ مبشرہ کی سیرت ذکر کریں گے، اور یہ آخری جو فصل ہے، جو گفتگو ہے ان کی، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے۔ کثیر معجزات یہاں پر اختصار کے ساتھ مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ ان کو سنیں گے۔ پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے چند ایک بنیادی چیزیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات سے کئی اعتبار سے امتیاز رکھتے ہیں، فرق رکھتے ہیں اور ان پر فائق ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کو اللہ پاک نے سراپا دلیل بنایا ہے۔ معجزہ آپ جانتے ہیں کہ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی نبی علیہ السلام اپنی نبوت کا اظہار کریں، دعویٰ کریں، اس دعوے پر دلیل کے لیے کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات وہ پیش کرتے ہیں کہ جو سامنے والے کو عاجز کر دے اور عادتاً وہ کام نہ ہو سکے، تو ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی نبوت کے دعوے کی سچائی پر ایسا خلاف عادت کام پیش کرنا جو دوسروں کو عاجز کر دے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے سراپا ایسا بنایا تھا کہ آپ کی ذات ہی آپ کی نبوت پر دلیل تھی۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ برہان یہ سب سے پختہ دلیل، جس کے بعد کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کو کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا دلیل اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ برہان ہے، یعنی دلیل ہے۔ ان کی ذات ہی ان کی نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، علماء فرماتے ہیں کہ یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی سب سے پہلی دلیل تھی، سب سے پہلا معجزہ تھا کہ جب آپ نے کفار کے سامنے اعلان نبوت فرمایا تو ان سے یہ کہا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کہ میں تمہارے درمیان اس سے پہلے، یعنی دعوی نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے ایک عرصے تک رہتا رہا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ اگر میری ذات میں غور کرو گے، اخلاق میں غور کرو گے، عادتوں میں غور کرو گے، تو میری ذات ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ سچا دعویٰ ہے۔ ہرقل نے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیے تھے، تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولتے وہ۔ ہرقل نے اس کی توضیح کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب یہ ذات لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسے جھوٹ بولے؟ دوسری بات یہ
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ سراپا رحمت ہیں. یعنی پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک عام معجزہ ایسا دیا جاتا تھا کہ جس کے انکار کے بعد ساری کی ساری امت جو انکار کرنے والی ہے اس کو تباہ کر دیا جاتا تھا. صالح علیہ السلام نے چٹان میں سے اونٹنی نکالی، معجزہ دکھایا، انہوں نے انکار کر دیا، یعنی اس کو مار دیا، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ساری قوم کو تباہ کر دیا گیا. یہی لوط علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، مختلف اقوام یہ جب اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرتی رہی، ان کے معجزات کا انکار کرتی رہی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ تباہ و برباد کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے، لیکن آپ کے معجزات افراد کے اعتبار سے تھے، لوگوں کے اعتبار سے تھے کہ مخصوص افراد اسے دیکھتے، مخصوص وقت کے اندر دیکھتے بہت سارے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ سب کو ایک ساتھ دکھا دیا جاتا کہ اب جو انکار کرتا وہ تباہ و برباد ہو جاتا. یہ سنت الہیہ تھی، اس لیے اس طرح کا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہیں فرمایا، اگرچہ کہ آپ علیہ السلام کے معجزات کی تعداد پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے بہت زیادہ ہے، جن میں سے ابھی کچھ اشارہ آپ آگے سنیں گے. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان میں بھی شفقت و رحمت پائی جاتی ہے. چاند کے 2 ٹکڑے جیسا کہ اگلا معجزہ انہوں نے بیان کیا ہے، دوسرا ہی یہ رات میں ہوا، چاند ہوتا ہی رات میں ہے، اور تاکہ جو مخصوص افراد جنہوں نے مطالبہ کیا ہے وہی دیکھیں کہ وہ انکار کرتے ہیں تو وہ تباہ ہوں گے. اگر سب کے سامنے اس طرح کا معاملہ پیش آتا، اب سب انکار کر دیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ سب کو تباہ کر دیا جاتا. معراج رات کو کروائی گئی، دن کو نہیں کروائی گئی، کہ دن میں سب جاگ رہے ہوتے ہیں. دن میں اگر یہ معاملہ دیکھ کر انکار کر دیتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ سب تباہ کر دیے جاتے. تو یوں آپ کے معجزات کے اندر بھی اللہ پاک نے رحمت رکھی. اسی طرح کثرت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر نے ذکر کیا کہ ان کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے، 3000 سے زیادہ ہے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قرآن پاک کے حوالے سے تحقیق دیکھیں تو پھر اس کی تعداد ہی کوئی حصر کے اندر نہیں آ سکتی. قرآن کی ہر آیت کے اندر کئی معجزے موجود ہیں. 6000 سے زیادہ آیتوں کو پھر اس سے ملٹی پلائی کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا تعداد جو ہے وہ معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جائیں گے. تو یہاں کچھ معجزات انہوں نے ذکر کیے ہیں. سب سے پہلا قرآن مجید فرقان حمید کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں فصل فی معجزاتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں یہ فصل ہے. فمن اعظم معجزاتہ واوضح دلالتہ القرآن العزیز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو آية وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ اور آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے سب سے واضح نشانی وہ قرآن عزیز ہے. غالب قرآن ہے کہ جس کے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کبھی باطل آ ہی نہیں سکتا. وہ حکمت والے سراہے ہوئے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ قرآن میں کوئی باطل داخل ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جس طرح قرآن پاک لفظی تحریف سے محفوظ ہے، لفظی تحریف سے محفوظ ہے، تو قرآن اپنی اصل کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس کے اندر جو باتیں ہیں ساری کی ساری حق ہیں، اس میں کوئی باطل بات داخل ہی نہیں ہوئی. جو کچھ آیا وہ سچ اور حق آیا ہے. وہ قرآن کہ جس نے فصحاء کو عاجز کر دیا، بلغاء کو حیران کر کے رکھ دیا، حیران و پریشان کہ اس کا جواب کہاں سے آئے، اور ان لوگوں کو تھکا دیا کہ وہ اس کی مثل 10 صورتیں لے آئیں. دعوے کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ بندے کا کلام ہے، تو اس کی مثل 10 صورتیں لی ہیں؟ نہیں، بلکہ ایک ہی صورت لی ہیں. نہیں، بلکہ ایک ہی آیت لی ہیں. اس کے اعجاز کے مشرکین نے بھی گواہی دی، یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ رب کا کلام ہے. وہ مشرکین کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن ان میں سے کئی افراد اس بات کا اعتراف کرتے تھے اور گواہی دیتے تھے کہ واقعی قرآن مجید فرقان حمید یہ
انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور اس کی سچائی کا جو جاحد ہیں یعنی انکار کرنے والے، اور جو ملحد ہیں یعنی جو دین سے الحاد کرنے والے ہیں، وہ بھی اس کی سچائی کا یقین رکھتے ہیں۔ انکار بھلے کریں لیکن کیا ہے، اس کی سچائی کا یقین رکھیں گے، کیونکہ اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی یہ نکال ہی نہیں سکتے۔ جیسا قرآن مجید فرقان حمید 1400 سال پہلے تھا ویسا ہی اب بھی ہے، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑا اس کے اندر۔ اس نے جو پیشن گویا کی وہ ویسے ویسے پوری ہوئی، جو باتیں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی پچھلی قوموں کی بیان کی وہ ویسے ہی تھیں۔ تو اس لیے اس کی سچائی کے اوپر اگرچہ کہ دین اسلام کا لوگ انکار کرتے ہوں پھر بھی یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ اپنی ضد، عناد، تعصب، ان بنیادوں پر وہ ایمان نہ لائیں، وہ ان کا قصور ہے، لیکن اس کی سچائی پر یقین رکھنا ان کے لیے مجبوری ہے، کہ کسی طرح سے وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ دوسرا معجزہ ذکر کرتے ہیں، وَسَأَلَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر۔ یعنی مشرکین نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کو معجزہ دکھائیں۔ ابو جہل وغیرہ نے سوال کیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر دوبارہ ویسا ہی ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قمر کی جو پہلی آیت ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہی جو آپ علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے وہی مراد ہے، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں فرمائے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، تو آپ جانتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ قریب آ چکی، تو جو چیز بھی قریب آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے کسی مقام کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کوئی مقام آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو چونکہ قیامت بھی بالکل قریب آتی جا رہی ہے، اس لیے ماضی کا صیغہ فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی، کہ متحقق ہے، یقینی ہے اس کا آنا، تو اس لیے ماضی کے صیغے کے ساتھ فرمایا کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تیسرا معجزہ ذکر کرتے ہیں کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتی ما زوی لی منها وصدق اللہ قوله بأن ملك امته بلغ اقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، تو میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا، زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا، تو میری امت کی حکومت، ان کا ملک وہاں تک پہنچے گا جتنا میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا، تو میری امت کا ملک یعنی ان کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جتنا میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ملک یعنی ان کی حکومت کہاں تک پہنچے گی جتنا زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا گیا، اور زمین کو سمیٹنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ زمین کے مشرق و مغرب کو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سچا کر دیا کہ آپ کی امت کا جو ملک ہے، ان کی جو حکومت ہے، یہ مشرق و مغرب میں خوب پھیلی، یعنی عرب کے لحاظ سے دیکھیں گے تو مشرق و مغرب میں خوب پھیلی، لیکن جنوب و شمال کے اندر یہ اتنی نہیں پھیلی، جنوب و شمال میں اتنی نہیں پھیلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمیٹا گیا تو آپ نے کیا دیکھا تھا؟ مشرق و مغرب کو دیکھا تھا، اور فرمایا تھا کہ میری امت کا جو ملک ہے وہ کہاں تک پہنچے گا؟
جتنا میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا، یعنی مشرق و مغرب۔ وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ وَقَامَ عَلَيْهِ حَنَّ الْجِذْعُ حَنِينَ الْعِشَارِ حَتَّى جَاءَ إِلَيْهِ وَالْتَزَمَهُ وَكَانَ يَئِنُّ كَمَا يَئِنُّ الصَّبِيُّ الَّذِي يُسَكَّتُ ثُمَّ سَكَنَ۔ مشہور و معروف معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ نے ممبر بنایا یا ممبر بنوایا اور اس ممبر پر جلوہ گر ہوئے تو وہ کھجور کا تنا اونٹنی کے رونے کی طرح رونے لگا۔ اونٹنی جب تکلیف میں ہوتی ہے تو جس انداز میں روتی ہے اس طرح وہ کھجور کا تنا رونے لگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف تشریف لے کر آئے اور اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، تو وہ ایسے ہی رونے لگا کہ جیسا کہ وہ بچہ روتا ہے کہ جس کو خاموش کرایا جاتا ہے تو وہ سسک سسک کر خاموش ہو جاتا ہے، یعنی بچہ سسکیاں لیتے 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 جس طرح خاموش ہوتا ہے، تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ تنا یوں ہی سسکیاں بھرنے لگا، اور سسکیاں بھرتے بھرتے پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد واقعہ مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے دوبارہ ہرا بھرا درخت بنا دوں، تیرے پھل نکلیں اور اس میں سے لوگ کھائیں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، تو اس نے جنت میں لگنا پسند کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اگلا معجزہ ذکر کرتے ہیں کہ وَنَبَعَ الْمَاءُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے کئی مرتبہ پانی نکلا، یعنی یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کو جاری فرما دیا ہو، بلکہ کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ مدینہ منورہ کے قریب قریب بھی پیش آیا، دور بھی پیش آیا، حدیبیہ کے مقام پر بھی پیش آیا، کبھی 80 تھے تو کبھی 1400 تھے تو کبھی کم کبھی زیادہ، جتنے بھی تھے تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انگلیوں کے پانی سے سیراب کر دیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَصَبَّحَ الْحَصَىٰ فِي كَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي كَفِّ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ فَصَبَّحَ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مبارک ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی، مبارک ہتھیلی کے اندر کنکریوں نے تسبیح پڑھی، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھی، ہتھیلیوں میں رکھی، تو وہاں پر بھی وہ کنکریاں تسبیح پڑھ رہی تھیں، سبحان اللہ کہہ رہی تھیں۔ پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھی گئیں تو وہاں پر بھی وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں، پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں رکھی گئیں تو وہاں پر بھی وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ وَكَانُوا يَسْمَعُونَ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ عِندَهُ وَهُوَ يُؤْكَلُ، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کھانا کھایا جا رہا ہوتا تو وہ کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے، کھانا کھا رہے ہوتے تو اس کھانے میں سے تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ یہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کھانا کھاتے اور اس وقت کھانے کی تسبیح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سنا کرتے تھے۔ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ لَيَالِيَ بُعِثَ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کا وقت قریب آیا، اعلان نبوت کا وقت قریب آیا، تو ابھی وحی نازل کرنے سے پہلے چند معاملات پیش آئے، سچے خوابوں کا دیکھنا، روشنی دیکھنا، فرشتوں کو دیکھنا، اور ایک یہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ سے گزرتے تو ہر پتھر اور ہر درخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ جس پتھر کے پاس سے گزرتے، جس درخت کے پاس سے گزرتے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتا تھا۔ وَكَلَّمَتْهُ الذِّرَاعُ الْمَسْمُومَةُ وَمَاتَ الَّذِي أَكَلَ مَعَهُ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ وَعَاشَ هُوَ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَهُ 4 سنین، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر آپ کو بکری جو ہے یہودیوں نے کھلائی، پیش کی کھانے کے لیے، تو اس میں زہر ملا ہوا تھا، تو جو ران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی گئی تھی، دستی رکھی گئی تھی،
تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ میرے اندر زہر موجود ہے، اگرچہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سا اس میں سے چکھ لیا تھا۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے وہ شہید ہو گئے، وہ اس کو کھاتے ہی شہید ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانے کے بعد 4 سال دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تو یہ کہ اس ران نے بتا دیا کہ میرے اندر کیا ہے، زہر ملا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو چکھ لیا تھا اس کی وجہ سے دوسرے تو شہید ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت تھی کہ 4 سال اس کے بعد بھی دنیا میں آپ تشریف فرما رہے ہیں۔ وَشَهِدَ الذِّئْبُ بِنُبُوَّتِهِ، اور بھیڑیے تک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دی۔ مشہور واقعہ ہے، مختلف کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور بخاری شریف میں بھی اس کا اختصار موجود ہے۔ ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، تو اتنے میں ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا اور بکری اس نے اچک لی، لے کے بھاگا بکری کو۔ وہ چرواہا اس کے پیچھے گیا اور اس کے ہاتھ سے اسے چھڑوا لی بکری۔ تو وہ بھیڑیا فصیح زبان کے اندر بولا، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ فصیح زبان میں اس نے بولا کہ آج تو نے مجھ سے چھڑوا لیا اس بکری کو، میرا کھانا تو نے لے لیا، لیکن اس دن کیا کرے گا جب ان بکریوں کا جو سنبھالنے والا ہوگا یا ان پر جو مقرر ہوگا وہ میرے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ اس چرواہے نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ بھیڑیا فصیح زبان میں کلام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس سے عجیب بات تو یہ ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، وہ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہیں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چرواہا اس نے کہا کہ اگر میں ان کے پاس جاتا ہوں تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اس بھیڑیے نے کہا میں کروں گا۔ اس نے اس پر بھروسہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بھیڑیے نے سچ کہا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ اس پر میں گواہی دیتا ہوں، ابو بکر گواہی دیتے ہیں اور عمر گواہی دیتے ہیں۔ وہ دونوں موجود نہیں تھے، گواہی دی نہیں تھی، لیکن ان کے ایمان کی پختگی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں گواہی دیتا ہوں اس طرح یہ دونوں بھی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی اس بھیڑیے کی بات کہ میں آخری نبی ہوں، اس سچائی پر کون کون گواہی دے رہا ہے؟ میں خود بھی گواہی دے رہا ہوں، اور میرے دونوں وزیر یعنی حضرت ابو بکر اور عمر بھی گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ آگے فرماتے ہیں، آگے بہت سارے واقعات اسی طرح کے ذکر کیے ہیں کہ جانوروں نے کس طرح، بالخصوص اونٹ نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور کیا۔ فرماتے ہیں وہ مرہ فی سفرہ ببعیر یستقى علیہ فلما رآہ جرجر ووضع جرانہ فقال انہ شکا کثرت العمل وقلت العلف۔ یعنی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے اوپر پانی بھرا جا رہا تھا، یعنی بھر بھر کے اس کے اوپر مشکیں جو ہے وہ رکھی جا رہی تھی، مشکیزیں رکھے جا رہے تھے۔ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جرجرا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اونٹ تکلیف میں ہوتا ہے، اذیت کے اندر ہوتا ہے، تو اس وقت جو آواز نکالتا ہے اس کو جرجرا کہتے ہیں، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرنے لگا، اور اپنے پیٹ کا جو باطنی حصہ تھا، اندر کا حصہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگا دیا اس نے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ اس سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور اس کو کھانا تھوڑا دیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ، یعنی جو مالک تھے ان سے کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَدَخَلَ حَائِطًا فِيهِ بَعِيرٌ فَلَمَّا رَآهُ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فقال لصاحبه انه شکا الی انک تجیعہ وتدئبہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ کے اندر داخل ہوئے جس میں اونٹ موجود تھا۔ جب اونٹ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا
کہ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو اور اس کو بھوکا رکھتے ہو، اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور بھوکا رکھتے ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی نصیحت فرمائی۔ اگلا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے، لیکن وہ تھوڑا سا جدا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وَدَخَلَ حَائِطًا آخَرَ فِيهِ فَحْلَانِ مِنَ الْإِبِلِ وَقَدْ عَجَزَ صَاحِبُهُمَا عَنْ أَخْذِهِمَا فَلَمَّا رَآهُ أَحَدُهُمَا جَاءَهُ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَلَمَّا رَآهُ الْآخَرُ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے باغ کے اندر داخل ہوئے کسی اور موقع پر، تو وہاں دو نر اونٹ تھے، جو بھی اس میں داخل ہوتا اس پر حملہ کرتے تھے، اور جو ان اونٹوں کے مالک تھے وہ عاجز آ چکے تھے کہ ان کو پکڑ سکیں، وہ قابو ہی نہیں کر سکتے تھے ان دونوں کو۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ایک اونٹ جلدی سے آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گیا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کیا۔ جب دوسرے نے دیکھا تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اسی طرح بیٹھ گیا، اور دوسری روایت میں اس نے سجدہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو پکڑ کے ان کے مالک کے حوالے کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب دیکھا تو عرض کی تسجد لک البہائم افلا تأذن لنا فی السجود لک، آپ کو جانور سجدہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی سجدے کی اجازت مرحمت فرمائے، ہمیں بھی سجدے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ یعنی تعظیم کا جو اعلیٰ ترین طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے آگے سجدہ کریں، آپ کے آگے سجدہ کریں۔ جب جانور سجدہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اجازت مرحمت فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، کہ سجدہ صرف اس حی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے جسے کبھی موت نہیں۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو یعنی مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں دی گئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی تعظیم کا سجدہ جو پچھلی امتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ لیکن اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اب ذوق دیکھیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور صورت مبارکہ کے ایسے دیوانے تھے کہ چاہتے تھے کہ جس طرح جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہی ہیں ہمیں بھی سجدے کی اجازت ملے۔ اس اونٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ امرہما اعظم، یعنی ان کا معاملہ بڑا سخت ہے، مطلب نصیحت کرنا تھا کہ ان کا دھیان رکھو، ایسا نہ ہو کہ ان کو بیجا کام لو اور کم کھانا دو، بلکہ کھانا صحیح ہو اور کام بھی مناسب ہو۔ وَكَانَ نَائِمًا فِي سَفَرٍ فَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تَشُقُّ الْأَرْضَ حَتَّى قَامَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ ذُكِرَتْ لَهُ فَقَالَ هِيَ شَجَرَةٌ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا أَن تُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَذِنَ لَهَا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے، تو ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو یہ معاملہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ درخت ہے، اس نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، تو اللہ پاک نے اس کو اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، تو ایک درخت آیا اور وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں جھک گیا۔ اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف کے اندر یہ ذکر کیا کہ وہ درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگانے لگا،
ایک روایت کے اندر آپ علیہ السلام کی گرد چکر یعنی طواف کرنے لگا، یعنی تعظیم کے اعتبار سے، تو وہ بے جان ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس طرح کے شرعی احکام کو لاگو نہیں ہوتے۔ تو آپ علیہ السلام کی تعظیم اور زیارت کے لیے یہ بے جان چیزیں بھی متمنی رہا کرتی تھیں، اور اللہ پاک سے اس بات کی اجازت طلب کیا کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ وَأَمَرَ شَجَرَتَيْنِ فَاجْتَمَعَتَا ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَافْتَرَقَا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کے جاتے تو دور جاتے اور پردہ فرمایا کرتے تھے۔ عرب کے جو اس وقت کے حالات تھے اس کے مطابق نہیں تھا کہ پردے کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر بھی بھرپور پردہ کیا کرتے تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی اسی طرح پردے کا معاملہ تھا۔ تو ایک سفر کے دوران آپ جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس درخت کو کہو کہ اس درخت سے آ کے مل جائے۔ صحیح حدیث پاک کے اندر ہے، تو وہ درخت کے پاس گئے اور اس کو کہا تو وہ دوسرے درخت کے ساتھ آ کے مل گیا، یوں پردہ ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی حاجت کو پورا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا تو پھر دوبارہ وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ أَنْ يُرِيَهُ آيَةً فَأَمَرَ شَجَرَةً فَقُطِعَتْ عُرُوقُهَا حَتَّى جَاءَتْ فَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا۔ ایک اعرابی نے آپ سے سوال کیا کہ مجھے کوئی نشانی دکھائیں، مجھے کوئی نشانی دکھائیں۔ وہ مسلمان تھے، کہا میں ایمان لے آیا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ معجزہ دیکھوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا دیکھنا ہے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ درخت آئے اور آپ کو آ کے آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ تو وہ عرابی جو تھے صحابی، وہ گئے اس درخت کے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جاؤ اسے جا کر کہو کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ وہ عرابی گئے اور جا کے اس درخت سے کہا کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو باقاعدہ اپنی جگہ سے ہلا، جڑیں باہر نکلیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ لوٹ جاؤ، تو وہ اپنی جگہ پر لوٹ گیا، اپنی جگہ پر لوٹ گیا۔ یہاں بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ جب درخت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی تو اس نے سلام عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب اعرابی بول اٹھے کہ حسبک، یا رسول اللہ اتنا کافی ہے، اب اسے حکم دے کہ یہ واپس چلا جائے۔ آپ نے حکم دیا تو وہ واپس چلا گیا۔ تو بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ جب بندہ ایسا کوئی عجیب معاملہ دیکھتا ہے، عجیب واقعہ دیکھتا ہے، تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ کچھ اور چلتا رہے اس طرح۔ تو وہ اعرابی، انہوں نے گفتگو چل رہی ہے اور کہا کہ اس کو حکم دے کہ واپس چلا جائے، اس کو آپ حکم ارشاد فرمائیں کہ یہ واپس چلا جائے، ایسا کیوں؟ حالانکہ سنتے کہ وہ درخت سے اور کیا گفتگو ہوتی ہے۔ تو کہا ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہو اور درمیان کے اندر کوئی آ جائے اور لمبی کر دے تو مزہ نہیں آتا، بھائی تو نکل، تو جا یہاں سے واپس، مجھے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اعرابی جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب کہہ تو دیا کہ معجزہ دکھائیں، لیکن اب درمیان میں کیا آ گیا؟ درخت آ گیا، وہ گفتگو کرنے لگا۔ تو کہا کہ بھئی اس کو واپس بھیج دیں تاکہ یہ اطمینان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہیں، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے، اچھا نکتہ ہے، یعنی کوئی شریعت کی اس کے اندر خلاف ورزی نہیں ہے۔ وَأَمَرَ أَن تُنْحَرَ 6 بدنات فَجَعَلْنَا يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ۔ مشہور واقعہ ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 5 یا 6 اونٹ نحر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی اپنے ہاتھوں سے آپ نے جو ہے وہ نحر کیے، تو ہر اونٹ پہلے آگے گردن بڑھاتا تھا کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا فرمائے۔ دوسرے ہوں تو دوسرے جائیں قریب تو بھاگتا ہے جانور، بدکتا ہے، مچلتا ہے، لیکن ہر اونٹ اس بات کی تمنا کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ابتدا فرمائے۔ یہ سنن نبی داؤد شریف کی روایت ہے۔ وَمَسَحَ ضَرْعَ شَاةٍ حَائِلٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ فَحَفَلَ الضَّرْعُ
وحلب وشرب وسقى أبا بكر ونحو هذه القصة في خیمتی ام معبد الخزاعیة، یعنی ایک بکری جو ہے جس کا دودھ آنا بند ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے اندر دودھ بھی آ گیا، اور اتنا دودھ آ گیا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا دودھ پلایا۔ اور اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ حضرت ام معبد خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہجرت کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے تو ان کے خیمے کے پاس سے گزرے تھے، تو وہاں بھی یہی تھا کہ ان سے جب دودھ طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو بکری ہے اور اس کا دودھ نہیں ہے، جتنا دینا تھا آج کے دن میں اس نے دے دیا، اب اس کے علاوہ اس میں دودھ نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اجازت طلب کر کے کہا کہ اگر میں اس میں سے دودھ نکال لوں، تو انہوں نے اجازت دی، تو بہت سارا دودھ اس کے تھنوں میں سے نکل آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرا اور وہ بکری خوب دودھ دینے لگی۔ تو ایسے واقعات کئی مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، اور بہت سارے واقعات یہ ذکر کر رہے ہیں جو مشہور و معروف ہیں۔ اب جو واقعات کا سلسلہ ذکر کر رہے ہیں چند ایک وہ ہیں کہ مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کو بعض اوقات جو تکلیف پہنچی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو دور کر دیا یا لعاب دہن کے ذریعے اس کو دور کر دیا۔ سب سے پہلے فرماتے کہ وَنَدَرَتْ عَيْنُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الظَّفَرِيُّ حَتَّى صَارَتْ فِي يَدِهِ فَرَدَّهَا وَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا وَقِيلَ إِنَّهَا لَمْ تُعْرَفْ، یعنی حضرت قتادہ بن نعمان الظفری، ان کی آنکھ جو ہے وہ ایک جنگ کے اندر، ایک غزوے کے اندر باہر نکل آئی، حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں کے اندر آ گئی، حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں میں آ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو واپس ان کی جگہ پر لگا دیا۔ اتنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی دونوں آنکھوں میں زیادہ خوبصورت ہو چکی اور اس سے زیادہ نظر آتا تھا، اور ایک اور یہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ نکلی بھی ہے یا نہیں نکلی۔ تو یہ اچھا، بعض روایتوں کے اندر ہے کہ بعض اوقات ان کی ایک آنکھ جو نکلی نہیں تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، اس کے علاوہ دوسری، بعض اوقات اگر اس کے اندر آشوب چشم آ جاتا، اس کے اندر نہیں آیا کرتا تھا، تکلیف اس میں ہوتی تھی، اس کے اندر تکلیف ہی نہیں ہوا کرتی تھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اس کے اوپر لگ گئے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان ما فوق الاسباب پریشانیوں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، حکیم کے پاس نہیں گئے کہ جا کے آپریشن کروا کے وہ آنکھ لگوا لیں، آنکھ لگتی بھی نہیں اس طرح باہر ہی نکل آئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت سے وہ آنکھ بھی ان کو لوٹا دی، اس کی روشنی بھی اور اس کا حسن بھی لوٹا دیا، بلکہ اس کو بڑھا دیا۔ وَتَفَلَ فِي عَيْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالی عنہ وَهُوَ أَرْمَدُ فَبَرَأَ مِنْ سَاعَتِهِ وَلَمْ يَرْمَدْ بَعْدَ ذَلِكَ وَدَعَا لَهُ أَيْضًا وَهُوَ وَجِعٌ فَبَرَأَ وَلَمْ يَشْتَكِ ذَلِكَ الْوَجْعَ بَعْدَ ذَلِكَ، یعنی حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دونوں آنکھوں کے اندر آشوب آیا ہوا تھا، یعنی آشوب چشم آپ کو ہوا ہوا تھا۔ خیبر کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارادہ فرمایا تھا کہ کل اس کو جھنڈا دیں گے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح فرمائے گا۔ تو صبح سب کی تمنا تھی کہ ان کو ملے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، تو عرض کی گئی کہ ان کی آنکھوں کے اندر تکلیف ہے، آشوب چشم ہوا ہوا ہے، تو بلوایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک جو لعاب تھا وہ ان کی آنکھوں کے اندر ڈالا، فوری طور پر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری دور ہو گئی، یہ آشوب چشم دور ہوا۔ ولم یرمد بعد ذلک، اس کے بعد کبھی بھی آپ کو آشوب چشم نہیں ہوا، کبھی بھی آشوب چشم نہیں ہوا۔ آپ تکلیف کے اندر تھے تو ان کے لیے دعا کی، فوری طور پر وہ تکلیف اللہ پاک نے دور فرما دی، اور اس کے بعد وہ تکلیف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی نہیں ہوئی۔ وَأُصِيبَتْ رِجْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيقٍ الْأَنصَارِيِّ فَمَسَحَهَا فَبَرَأَتْ مِنْ حِينِهَا، حضرت عبداللہ ابن عتیق الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا، وہ فوری طور پر ٹھیک ہو گئی۔ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَقْتُلُ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ الْجُمَحِيَّ
یوم احد فخدشہ خدشا یسیرا فمات۔ اب آگے جتنے واقعات ہیں وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبریں دینے کے حوالے سے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے غیب کا علم عطا فرمایا کہ کل کیا ہونے کا ہے یا بعد میں کیا ہونے کا ہے، اس کے بارے میں یہ مصنف علیہ رحمہ یہاں پر واقعات ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ذکر کیا کہ آپ نے اس بات کی خبر دی تھی کہ آپ خود ابی بن خلف الجمحی کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ تو بدر کے دن یا احد کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس کو قتل کیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے، یعنی جب اس کو اطلاع ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو اس کو یقین ہو گیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو جب بدر کے لیے جا رہے تھے تو اس نے بڑی کوشش کی کہ پیچھے رہ جائے، لیکن ابو جہل ساتھ لے گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے بھاگنے کی وہاں سے بڑی کوشش کی لیکن گر گیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے نیزے سے یا تلوار سے اس کو قتل کیا۔ تو جو آپ نے فرمایا اسی کے مطابق ہوا۔ یہ اب مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں، جس میں سے پہلا واقعہ ہم نے سنا۔ اگلے واقعات انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں سنیں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سے بالخصوص کل بروز قیامت ہمیں، ہماری آل اولاد کو، والدین کو، ہمارے احباب کو، سارے خاندان کو حصہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ